دوستو صحیح بات ہے، ہم نے ایمان اور اسلام کے واسطے تکلیف اٹھائی. کہو نا بھائی، ہم نے ایمان کے واسطے تکلیف اٹھائی. ہم میں سے کوئی رات کو بھوکا سویا، کوئی پیاسا سویا، کبھی کوئی تڑپا. ارے میرے دوستو، اگلے لوگوں نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی. اس وقت ایک عورت کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرے دوستو، یہ عورت، ان کا نام یاد کر لو، حضرت مشاطہ علیہ الصلوۃ والسلام. بھائی کیا نام ہے؟ حضرت مشاطہ. یہ حضرت موسیٰ کے زمانے کی عورت ہے. کس کے زمانے کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی عورت ہے. بڑا عجیب و غریب واقعہ اس پیاری عورت کا لکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے. لکھا ہے کہ یہ مشاطہ نام کی جو عورت تھی، کیا نام بتایا آپ کو؟ مشاطہ. اس عورت کے بارے میں لکھا ہے، یہ مشاطہ نام کی جو عورت تھی، یہ فرعون کے دربار میں کام کرتی تھی. فرعون تو دشمن تھا، یہ فرعون کے دربار میں کام کرتی. اور اس کا کام کیا تھا کہ فرعون کے دربار میں جتنی لڑکیاں اور فرعون کے دربار میں جتنی عورتیں، سب کے بال بنانے کا کام اس کے ذمہ رکھا گیا. یہ عورت کا کام ہی یہ تھا کہ شاہی دربار کی جتنی عورتیں ہو، شاہی دربار کی جتنی لڑکیاں ہو، سب کے بال بنانا، یہ اس عورت کا کام، یہ مشاطہ کا کام تھا. اب ایک مرتبہ یہی عورت جن کا نام ہم نے بتایا حضرت مشاطہ، یہ فرعون کی بڑی لڑکی کا بال بنا رہی. کس کا بال بنا رہی؟ فرعون کی بڑی لڑکی کا بال بنا رہی. بال بناتے بناتے اس کے ہاتھ سے وہ کنگھی چھوٹ گئی. جو کنگھی ہاتھ میں ہوتی نا، وہ کنگھی چھوٹ گئی. آپ کو معلوم ہوگا، ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز چھوٹ جاتی تو ہم کہتے ہیں ہائے اللہ. بھائی ہماری زبان سے کیا نکلتا؟ اے اللہ. تو اسی طریقے سے اس کے ہاتھ سے وہ کنگھی چھوٹی تو اس عورت کی زبان سے نکلا، یا رب موسیٰ، اے موسیٰ کے پروردگار. کیا نکلا؟ اے موسیٰ کے پروردگار، اے موسیٰ کا رب. بس یہ زبان سے نکلا. وہ لڑکی تو فرعون کی لڑکی بیٹھی تھی، فوراً پیچھے مڑی اور کہا کہ تو نے کیا کہا؟ تو حضرت مشاطہ نے کہا کہ میں نے کہا اے موسیٰ کا رب. تو لڑکی بگڑ گئی، کہا کہ رب تو میرا باپ ہے، میں فرعون خدا ہے. میں فرعون اور اللہ کا بھی ایک عجیب و دستور، سارے لوگوں کی عمریں کم ہوتی ہیں. سارے لوگوں کی عمریں کم ہوتی ہیں، لیکن فرعون کو اللہ نے 400 سال تک دنیا میں رکھا. بہت لمبی عمر ملی فرعون کو. کتنے سال کی؟ ایک بات سمجھنا، جب بات آئی تو بات بتا دو. انسانوں کی عمر بہت کم ہوتی ہے. بھائی ہماری عمر، ہمارے نبی نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت جتنے ہیں ان کی عمر 60 اور 70 کے درمیان. میں کتنی فرمایا؟ 60 اور کچھ ایسے ہوں گے جو 70 کے اوپر بھی جائیں گے، لیکن اکثر کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا ان کی عمر 60 ہوگی یا زیادہ سے زیادہ 70. تو انسانوں کی عمر کم ہوتی. بھائی انسانوں کی عمر، فرعون بھی انسان تھا لیکن اللہ نے اس کی عمر کتنی رکھی تھی؟ 400 سال. ہاں جناتوں کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے. بھائی جناتوں کی عمر، لیکن اب جنات کے بارے میں کچھ کہوں گا تو آپ کہو گے بھائی بڑی رات کو بھی ڈرانے والی بات ہے. جنات سے ہم ڈرتے، وہی تعجب ہے کہ بھائی ڈرتا کیوں آخر تو جنات سے؟ ارے بھائی ڈرتے نا، میں انکار نہیں کرتا دنیا میں جنات ہے. بھائی دنیا میں جنات، اور ماننا پڑے گا. جو نہیں مانے گا ایمان سے نکل جائے گا. اس لیے پورے قرآن کریم میں جناتوں کو جیسے انسانوں کو خطاب ہوا، جناتوں کو بھی خطاب ہوا. بلکہ پارہ نمبر 29 میں سورت اتری جس سورت کا نام ہے سورت تو جنات ہے. جناتوں کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے. بھائی ایک واقعہ سناؤ جنات کا. آپ گھر جا کے ڈرو گے تو نہیں نا، تو وہ الگ بات ہے کہ معلوم نہیں. ہم لوگ جناتوں سے بہت ڈرتے. مولانا کہتے ہیں میں اکیلا سویا تو کبھی دروازہ بند ہوتا، کبھی دروازہ کھلتا، کبھی لائٹ جلی، کبھی لائٹ بند ہو گئی. ارے بس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اللہ نے تجھے پہلے نمبر پر رکھا، اس کو تیسرے نمبر پر رکھا. بھائی جنات تیسرے نمبر پر اور ہم اللہ نے 18,000 مخلوق کو پیدا فرمایا. کتنی؟ 18,000. اور انسان کو کون سے نمبر پر؟ 1. اور جنات کو تو 3 والا پہلے کو ڈرا رہا ہے. عجیب بات ہے، 3 والا. اور کیسا ڈرا تھا؟ عجیب ڈرا تھا. ہماری ماں بہنیں بھی کہے گی، ہمارا بھائی بھی کہے گا مولانا اتنی گہری نیند سویا تھا، معلوم نہیں رات کو چادر کھینچنے لگا. میں نے کہا بھائی جنات کو تیرے سے محبت ہو گئی تو چادر کھینچتا. بھائی جناتوں کی عمر بہت لمبی ہوتی. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے اور حدیث کے امام تھے. انہوں نے اپنی کتاب مرقات، ان کی کتاب کا نام مرقات ہے، اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا. انہوں نے لکھا کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا تو میرے آگے ایک بوڑھا، لمبا چوڑا بوڑھا، وہ بھی طواف کر رہا تھا. ملا علی قاری تو اللہ کے ولی تھے. کہتے میں پہچان گیا یہ انسان نہیں،
یہ جن ہے، یہ انس نہیں، یہ جن ہے۔ ملا علی قاری فرماتے میں طواف میں تھوڑا آگے بڑھا اور میں نے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے میں نے پوچھا انت من الجن، کیا تمہارا تعلق جناتوں سے ہے؟ تو کہتے وہ لمبے چوڑے بوڑھے میاں نے کہا کہ ہاں میرا تعلق کس سے ہے؟ جنات سے، میں انسان نہیں ہوں، میں جن ہوں۔ تو ملا علی قاری فرماتے میں نے بہت ساری باتیں کی، وہ کتابوں میں لکھا، اس وقت میں وہ باتیں میں نہیں کرتا کہ کیا کیا سوال کیے، کیا کیا جواب دیے، لیکن اخیر میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جن سے پوچھا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ تو وہ بوڑھے میاں جو جن تھے انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم میری عمر کتنی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اسی کعبۃ اللہ کا طواف میں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی کیا ہے۔ بھائی حضرت عیسیٰ کا زمانہ، اس کے بعد 500 سال کے بعد ہمارے نبی کا زمانہ، اور نبی کے زمانے کے بعد صحابہ کا زمانہ، اور صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ، اور اس کے بعد پھر ابھی ملا علی قاری کا زمانہ۔ تو میرے دوستو بتاؤ جناتوں کی عمر کتنی لمبی ہوگی؟ ہاں تو خیر بات کیا چل رہی تھی؟ بات یہ چل رہی تھی کہ وہ فرعون کے دربار میں وہ کون اللہ کی ولیہ عورت تھی؟ مشاطہ، مشاطہ، حضرت مشاطہ، وہ فرعون کی بڑی لڑکی کا بال بنانے کا کام کرتی تھی۔ کب بال بناتے بناتے کنگھی گر گئی تو اس کی زبان سے نکلا یا رب موسیٰ، اے موسیٰ کے پروردگار۔ تو فرعون کی لڑکی ناراض ہو گئی کہ تم موسیٰ کے رب کو مانتی ہے، تم موسیٰ کے رب کو مانتی ہے، میرا باپ خود خدا ہے، یعنی فرعون میرا باپ خود خدا ہے۔ تو وہ مشاطہ نے صاف کہہ دیا کہ تیرا جی چاہے تو تیرے باپ کو بھی کہہ دینا، میں تیرے باپ کو خدا نہیں مانتی، میں تو خدا مانتی ہوں جس کو حضرت موسیٰ خدا مانتے ہیں۔ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام جس رب کو خدا مانتے میں تو اس کو خدا مانتی، میں تیرے باپ کو خدا نہ۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے فرعون اپنے آپ کو کیا مانتا تھا؟ خدا۔ قرآن کریم نے کہا کہ فرعون ایسی جھوٹی باتیں کرتا۔ فرعون نے کیا کہا؟ فقال انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی۔ قرآن کریم نے بتایا کہ فرعون دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں، میں کھلاتا، میں پلاتا، میں پہناتا۔ فرعون کا یہ دعویٰ تھا اور پوری رعایا مانتی تھی کہ خدا کون ہے؟ فرعون۔ اب یہ مشاطہ نے تو کہہ دیا کہ تیرے باپ کو کہہ دے، تیرے باپ کو کہہ دے، جس کو کہنا ہے کہہ دے، میں تیرے باپ کو خدا نہیں مانتی، میں تو کس کو خدا مانتی ہوں؟ اللہ کو۔ جو موسیٰ جس کو خدا مانے اسی کو میں خدا مانتی۔ بس وہ بڑی بیٹی تھی، جا کر شکایت پہنچا دی۔ کس کو شکایت پہنچائی؟ فرعون کو۔ اب میرے دوستوں سننا، جیسے فرعون کو شکایت ملی، فرعون نے اس عورت کو بلایا، اپنے دربار میں بلایا، بہت سمجھایا اور کہا کہ 24 گھنٹے کی مہلت دیتا ہوں، 24 گھنٹے کے اندر فیصلہ کر لے کہ تو مجھے خدا مانتی ہے یا موسیٰ کے رب کو خدا مانتی ہے۔ اگر تو مجھے خدا مانتی ہے تو ٹھیک ہے، میں تجھے اپنے دربار میں رکھوں گا، لیکن اگر تو موسیٰ کے رب کو خدا مانتی ہے تو یاد رکھنا میں ایسی سزا دوں گا کہ ایسی سزا کے بارے میں تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بھائی اب معاملہ جو ایک طرف رکھے، بھائی اب معاملہ کیا ہوا؟ اب وہ لڑکی نے جب فرعون کو بتا دیا اور فرعون نے مہلت دے دی، کتنے ٹائم کی مہلت دی؟ 24 گھنٹے مکمل ہو گئے۔ پورے دربار کو لایا گیا، پورے دربار کو سجا دیا گیا، اور اس کے بعد اس عورت کو لایا گیا جس عورت کا نام کیا؟ حضرت مشاطہ۔ اس عورت کو لایا گیا، وہ عورت درمیان میں آ گئی اور سارا دربار سجا ہوا ہے۔ اب فرعون نے بڑے دبدبے کے ساتھ، بڑے رعب کے ساتھ، بڑے جلال کے ساتھ پوچھا، بتا تو مجھے خدا مانتی ہے یا موسیٰ کے رب کو خدا مانتی؟ اس لیے کہ یہ آخری اور فائنل فیصلہ ہوگا۔ بس جیسے کہا مشاطہ نے گردن جھکائی اور کیا جملہ کہا؟ بھائی تب کہو سبحان اللہ۔ کیا جملہ کہا؟ اس عورت نے کہا قالت آمنت برب العالمین رب موسیٰ وہارون۔ اس عورت نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، بڑے جذبے کے ساتھ کہا میں رب العالمین پر ایمان لے آئی، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائی، اور جب میں نے ایک مرتبہ اس پروردگار پر ایمان قبول کیا، اب تو مار بھی دے لیکن تجھے خدا کبھی نہیں مان سکتی۔ میرے دوستو اتنے بڑے دربار میں فرعون کی عزت کا سوال تھا، فرعون نے کہا کہ اب سمجھ لے میں تجھے کیسی سزا دوں گا۔ اور میرے دوستو فرعون کی سزا تو اتنی خطرناک ہوتی تھی کہ جس کو قرآن نے بتایا، قرآن نے بتایا فرعون کی سزا۔ فرعون کیا کرتا تھا؟ جب بھی اس کو سزا دینا ہو تو کسی بھی میدان میں مرد ہو یا عورت ہو، سب سے پہلے اس کے کپڑے اتار دیتا تھا اور پورے میدان میں تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیتا، اور جیسے ہم دیواروں پر کیل ٹھوکتے ہیں ویسا وہ ہاتھ پر کیل ٹھوکتا، اس ہاتھ پر کیل ٹھوکتا، پاؤں پر، یعنی کیل ٹھوکتا جاتا یہاں تک کہ کیل کا آخری سیرا زمین کے اندر چلا جاتا۔ میرے دوستو سوچو کیسی سزا ہوگی، اور اسی سزا کو قرآن نے بتایا۔ قرآن نے فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ۔ قرآن کریم کہتا
لہٰذا اس فرعون کو اللہ جہنم میں بھیجے گا جس نے کیلوں کو ٹھوک ٹھوک کے سب کو سزائیں دی. بس جب اس عورت نے بہت بے باکی کے ساتھ کہہ دیا, اس عورت نے, کون عورت؟ حضرت موسیٰ نے کہہ دیا کہ میں تو اللہ پر ایمان لے آئی, میں تو موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لائی, میں ہارون کے پروردگار پر ایمان لائی, میں تجھ پر ایمان لانے والی نہیں, میں نے اس کو خدا بنا جو آسمانوں پر ہے, میں تجھے کبھی خدا مان. بس اس نے اسی طریقے سے پورے میدان میں سب کو جمع کر دیا, پورے میدان میں سب کو جمع کر دیا. اور میرے دوستوں اس عورت کو لایا گیا اور اس کی عادت کے مطابق عورت کے کپڑے اتارے اور عورت کو بالکل تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیا. میرے دوستوں بتاؤ اس وقت اس عورت کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ میرے بتاؤ نا, ہم لوگ تو صرف سنتے ہیں, میں ابھی تو میں عجیب واقعہ میرے دوستوں بتا رہا ہوں, یہ تو میں کہہ رہا ہوں اور آپ سن رہے, ورنہ قسم خدا کی اس عورت کے دل پر کیا گزری ہوگی. اس عورت کو زمین پر لٹا دیا گیا, وہ عورت تپتی ہوئی زمین پر چلانے لگی, چیخنے لگی. جب بہت زیادہ چلاتی اور چیختی تو فرعون اپنے درباری کو بھیجتا اور کہتا کہ پوچھ اس کو مجھ پر ایمان لاتی ہے یا اللہ پر ایمان لاتی ہے. لیکن وہ عورت ایک ہی جواب دیتی, آمنت برب العالمین, میں اللہ پر ایمان لائی اور ایک بار اللہ پر ایمان لے آئی ہوں, اب جان دے دوں گی لیکن کچھ پر ایمان قبول نہیں کروں گی. میرے دوستو وہ جو بڑی لڑکی تھی, کس کی؟ فرعون کی. اس نے فرعون کو جا کر, جب یہ سزا چل رہی تھی, فرعون کو جا کر کہا کہ تمہیں معلوم نہیں اس کا ایک دودھ پیتا بچہ ہے, اس کا ایک دودھ پیتا بچہ, اور ہم کو معلوم ہے اس لیے کہ یہ تو ہمارے بال بناتی ہے, ہم کو برابر معلوم ہے اس کو دودھ پیتے بچے سے بہت محبت ہے. اور میرے دوستوں کوئی بھی ماں ہو, بتاؤ بچے سے محبت ہوگی نہیں ہوگی؟ خیر بھائی محبت ہوگی نہیں ہوگی؟ ماں کو پوچھو, سب سے پہلے پوچھو تو کس سے محبت کرتی ہے, تو ماں اس بچے سے محبت کرتی ہوگی جس بچے کو ماں دودھ پلاتی ہوگی, دودھ پیتے بچے سے محبت ہوگی. تو فرعون کی لڑکی نے اپنے باپ کو کہا کہ اس کا ایک دودھ پیتا بچہ ہے اور اس کو اس نے کسی عورت کے پاس چھوڑا ہے, آپ تحقیق کرو کس عورت کے پاس ہے, اس بچے کو یہاں پر لایا جائے. اگر اس بچے کو سزا دیں گے تو یہ فوراً ایمان قبول کر لے گی, یہ تجھ پر ایمان قبول کر لے گی. فرعون نے تحقیق کروایا, تحقیق کروانے کے بعد وہ دودھ پیتا بچہ لایا گیا, وہ دودھ پیتا بچہ لایا گیا اور ماں کے سینے پر رکھ دیا گیا. بھائی ظاہر بات ہے جب بچے کو ماں کے سینے پر رکھیں گے تو بچہ دودھ پینا شروع کرے گا, جب بچہ دودھ پینا شروع کرے گا, وہ ماں کے سینے پر بچہ آیا. میرے دوستوں تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگاؤ, وہ ماں بیچاری کیسے تڑپ رہی تھی تپتی ہوئی زمین پر, اور اب اس کے سینے پر اس کا بچہ رکھا گیا اور بچہ جو ہے ماں کے سینے سے لپٹ گیا اور ماں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بچے کو لپٹ لیا. اب ماں بچے کے ساتھ رو رہی ہے اور بچہ بھی ماں کے ساتھ ہے. اس وقت فرعون کا درباری پھر آیا اور پوچھا کہ بتا تو اللہ پر ایمان رکھتی یا فرعون پر ایمان رکھتی؟ اگر تو فرعون پر ایمان رکھتی ہے تیرے بچے کو ہم قتل کر دیں گے, تیرے بچے کو قتل کر دیں گے. میرے دوستوں وہ حضرت موسیٰ کہ ایسی پیاری عورت کی کیا کہا کہ اگر میرے بچے کو بھی قتل کر دو گے پھر بھی خدا کا دامن نہیں چھوڑنے والی, خدا کا دامن نہیں چھوڑنے والی. میرے دوستوں آج بھی کتابوں میں لکھا, میں کہوں میرے لیے کہنا بہت آسان, آپ کے لیے سننا بہت آسان, لیکن میرے دوستوں اندازہ لگاؤ وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی. وہ بیچاری ماں لیٹی ہوئی ہے, تپتی ہوئی زمین پر تڑپ رہی ہے اور بچہ سینے پر ہے اور بچہ ماں کا دودھ پی رہا. اسی وقت جلاد کو بلایا گیا, اس نے اپنے ہاتھ میں تلوار لی اور تلوار لے کر اتنے زور سے اس نے تلوار مارا کہ بچے کے بدن کے 2 ٹکڑے ہو گئے, بچے کے بدن کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور سارا خون کا پھوارا ماں کے سینے کے اوپر ہے. میرے دوستوں بتاؤ وہ ماں کے اوپر کیا گزری ہوگی, وہ ماں کیسی تڑپی ہوگی, بیچاری خود بھی تڑپ رہی ہے اور ساتھ میں اپنے بچے کو بھی تڑپتا ہوا دیکھ رہی. وہ بیٹا جو ماں کا تھوڑی دیر پہلے دودھ پی رہا تھا, اسی بیٹے کا خون اب ماں کے سینے پر, ماں کے بدن پر, وہ ماں تڑپنے لگی. جب ماں تڑپنے لگی تو پھر پوچھا گیا بتا تو اللہ پر ایمان لاتی یا فرعون پر ایمان لاتی؟ وہ ماں نے کہا ایک بیٹے کی محبت تھی جو میرے آڑے آ سکتی تھی, اللہ نے وہ محبت بھی ہٹا دی. اب تو میں ہوں اور میرا خدا, اب ہماری محبت میں, میرے اور خدا کی محبت میں درمیان میں اللہ نے کسی کو نہیں رکھا. میرے دوستوں وہ کیسی اللہ کی ولیہ تھی. خیر میرے دوستوں پھر اس کے بعد وہی تکلیف, اس کے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا گیا, دونوں پاؤں کو پھیلا دیا گیا, اس میں کیل ٹھوک دیے گئے. خیر اخیر میں وہ عورت اللہ کو پیاری ہو گئی. لیکن میرے دوستوں میں بتانا چاہتا ہوں جو اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھاتا نا, اللہ اس کو دیتا نہیں دیتا. میرے کہوں نے دیتا نہیں دیتا. کیسی تکلیف اٹھائی بھائی, یہ کتنی زبردست تکلیف تھی. وہ تکلیف اٹھائی اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا تو میرے راستے میں تکلیف اٹھا لے. اللہ فرماتے تو میرے راستے میں تکلیف اٹھا لے, مرنے سے پہلے میں تیری ہدایت کا فیصلہ کر لوں گا. تو اللہ نے کلام مجید میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرماتے جو میرے راستے میں تکلیف اٹھائے گا میں اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ کروں گا. اب میرے دوستوں ذرا پیار محبت سے سننا, ہمارے پیارے نبی معراج پر گئے نا,
अरे कहो ना, हमारे प्यारे नबी महराज पर गए ना भाई। पहले भी आपको महराज का वाकया बताया गया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज पर गए। लिखा है कि हमारे नबी जब पहले आसमान पर पहुंचे, हजरत आदम से मुलाकात हो गई। जब हमारे नबी दूसरे आसमान पर पहुंचे, हजरत याहिया से मुलाकात हो गई। हमारे नबी जब तीसरे आसमान पर पहुंचे तो हजरत यूसुफ से मुलाकात हो गई। अब सुनना, हजरत यूसुफ से कौन से आसमान पर मुलाकात हुई? अब तीसरे आसमान से चौथे आसमान पर जा रहे हैं। पहले आसमान पर हजरत आदम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पर हजरत याहिया से मुलाकात हुई, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अब हमारे नबी तीसरे आसमान से चौथे आसमान। मेरे दोस्तों, जब हदीस पढ़ो तो अकल हैरान हो जाए। हमारे नबी तीसरे आसमान से चौथे आसमान पर जा रहे। 500 साल की मसाफत है। कितने साल की? 500 साल की मसाफत है। हजरत जिब्राइल साथ में है, जा रहे। अभी चौथा आसमान आया नहीं। उससे पहले हमारे नबी एक मैदान में पहुंचे। इतना लंबा चौड़ा मैदान, इतना लंबा चौड़ा मैदान, और इतनी खुशबू कि हमारे नबी ने फरमाया, कसम खुदा की, ऐसी खुशबू तो मैंने कभी सूंघा ही नहीं था। मेरे दोस्तों, इतनी खुशबू। हमारे प्यारे नबी ठहर गए। भाई ये कहाँ ठहरे हैं? तीसरे और चौथे आसमान के अंदर हमारे प्यारे नबी ठहर गए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां ठहर गए और हजरत जिब्राइल को पूछा, ये बताओ, ये मैं तो हर आसमान में गया, पहले आसमान से दूसरे, दूसरे से तीसरे, लेकिन ये क्या मामला कि तीसरे से चौथे आसमान में जा रहा हूँ? इतना बड़ा मैदान है और हर तरफ खुशबू ही खुशबू नजर आती है। ऐसा लगता है कि कहीं अल्लाह ने यहाँ जन्नत तो नहीं रखा। भाई अल्लाह ने यहाँ जन्नत तो नहीं रखा। और हमारे प्यारे नबी ने क्या पूछा? जिब्राइल, अगर जन्नत है तो मुझे भी बता दो, ताकि मैं भी तो देख लूं कि जन्नत यहाँ पर कैसे। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं अल्लाह के रसूल, जन्नत यहाँ नहीं। जन्नत तो अल्लाह ने 8 जन्नतों के ऊपर रखा। भाई 7 आसमानों के ऊपर रखा। अभी तो आप तीसरे आसमान, अरे बात समझ में आ रही ना? अभी तो आप तीसरे और चौथे आसमान के दरमियान। जन्नत तो अल्लाह ने 7 आसमानों के ऊपर रखी। जन्नत अभी आई नहीं, जन्नत अभी आई नहीं। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्राइल, फिर बताओ, ये इतना बड़ा मैदान और यहाँ खुशबू और यहाँ जन्नत जैसी फिजा, ये है क्या? तो हजरत जिब्राइल ने फरमाया, प्यारे नबी, अल्लाह ने यहाँ पर हजरत मुसाता की कब्र को रखा है। अल्लाह ने यहाँ पर हजरत मुसाता, और फिर ये मुसाता का वाकया बताया और कहा, अल्लाह ने यहाँ मुसाता की कब्र को रखा और अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मुसाता, फिक्र मत करना, यहाँ तेरी भी कब्र है और तेरे दूध पीते बच्चे को हमने तेरे सीने पर रखा है। तेरे दूध पीते बच्चे को हमने तेरे सीने पर रखा, न उसको तकलीफ न इसको तकलीफ। हजरत जिब्राइल ने कहा, प्यारे नबी, आप भी इनकी कब्र पर जाओ, अल्लाह का हुक्म है, आप एक मरतबा इनकी कब्र पर जाओगे, अल्लाह जन्नत के तमाम दरवाजे इनके कब्र में खोल देगा। मेरे दोस्तों, हमारे प्यारे नबी तीसरे और चौथे आसमान के दरमियान किनकी कब्र पर गए? हजरत मुसाता। तो मेरे दोस्तों, जो अल्लाह के रास्ते में तकलीफ उठाता, अल्लाह उसको देता। तो आज मैं भी आपसे एक बात कहूंगा, हजरत मुसाता ने तो बहुत बड़ी तकलीफ उठाई। भाई हमको वो तकलीफ उठाने के लिए कहा, तो हमको तो इतना कहा जाता, भाई अल्लाह के वास्ते ये जो नफ्स है ना, इसको मार दे। भाई अल्लाह के वास्ते ये जो नफ्स है, भाई आज कौन है? हर एक का नफ्स कहता है कि नमाज नहीं पढ़ना। हम अपने आप से कहे कि तू कहता नमाज नहीं पढ़ना, मेरा रसूल कहता नमाज पढ़ना मैं पढ़ूंगा। अरे भाई होगा कि नहीं होगा? ये नफ्स कहता, ये अंदर का हमारा दिल कहता, ये नफ्स कहता चेहरे पर दाढ़ी मत रखना, इससे तेरा चेहरा खराब मालूम होगा। हम कहे कि तू कहता चेहरा खराब मालूम होगा, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया, जो चेहरा नहीं कलर होगा वो जन्नत में चला जाएगा। अरे भाई जाएगा कि नहीं जाएगा? तो मेरे दोस्तों, जैसे हजरत मुसाता ने इतनी बड़ी तकलीफ उठाई, हम इतना तो कर सकते ना भाई। अरे भाई इतना तो कर सकते ना। आज बड़ी रात है, आज अल्लाह से तौबा करके वादा पक्का कर ले, अल्लाह अब से मेरी 5 नमाजें बराबर पढ़ूंगा, अब मेरी नमाज कज़ा नहीं होगी। अल्लाह मैं रोजाना कुरान पढ़ूंगा, ए अल्लाह मैं रोजाना जिक्र करूंगा, ए अल्लाह मैं लोगों का हक अदा करूंगा, अल्लाह मेरे चेहरे पर तेरे प्यारे नबी का चेहरा होगा। और मेरे दोस्तों, मैं तो सही कहता, कसम खाकर कहता, आज बड़ी रात है, एक मरतबा नबी का चेहरा बना लो। हालात दुनिया में कुछ भी आए, लेकिन कसम खुदा के प्यारे नबी कयामत के मैदान में कहेंगे, तू मेरी सूरत लेकर आया, जा, आज मैंने तेरे वास्ते अल्लाह के सामने शफाअत मांगी और अल्लाह बगैर हिसाब किताब के तुझे जन्नत नसीब करेगा। मेरे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं, प्यारे नबी की सूरत से बढ़कर कोई सूरत हो सकती? अरे भाई कहो ना, प्यारे नबी की सूरत से बढ़कर कोई सूरत हो सकती? एक मर्तबा अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, सहाबा किराम का मजमा बैठा है। बोलो, सहाबा किराम का मजमा बैठा, और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐलान फरमाया कि मुआज कहाँ है? हजरत मुआज कहो या हजरत माआज कहो। अल्लाह के रसूल पाक साथ में फरमाया, मुआज कहाँ है? अब हजरत मुआज बैठे हुए थे,
فوراً آ گئے، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، کیا کام ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ میرا جی چاہتا ہے، ساتھ میں بولنا کیا فرمایا؟ میرا جی چاہتا ہے اب مدینہ چھوڑ دو معاذ، معاذ اب مدینہ چھوڑ دو اور یمن جاؤ، یمن جاؤ، کیونکہ وہاں دعوت کی ضرورت ہے، وہاں تبلیغ کی ضرورت ہے، وہاں قرآن کی اشاعت کی ضرورت ہے، وہاں حدیث کو پھیلانے کی ضرورت ہے، اور معاذ تم نے اچھا خاصا سیکھ لیا ہے، اب تم معاذ اب تم یمن چلے جاؤ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے تھے، اب اچانک کسی کو یوں بلا کر کہے کہ تم مدینہ چھوڑ دو اور کہاں چلے جاؤ؟ یمن جاؤ۔ تو حضرت معاذ کے بارے میں لکھا یوں گردن جھکا دی، گردن جھکا دی کا مطلب ہے کہ میرے کو جانا، ساتھ میں بولو میرے کو جانا۔ اب ظاہری بات ہے ہمارے نبی کو ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے نہیں جانا، گردن جھکا دی اس کا مطلب کہ مجھے جانا نہیں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، کہا ٹھیک ہے معاذ چلے جاؤ۔ حضرت معاذ چلے گئے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے بعد ثلاثۃ ایام ولیالیھا، 3 دن اور 3 رات گزرے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور ہمارے نبی نے پھر اعلان فرمایا این معاذ، ارے معاذ کہاں ہے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں بیٹھے تھے، آ گئے، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا معاذ پھر کہتا ہوں میرا جی چاہتا ہے، میرا جی چاہتا مدینہ چھوڑ دو، اس لیے کہ وہاں بہت ضرورت ہے، وہاں یمن میں ایمان کے پھیلانے کی، وہاں دعوت کی، وہاں تبلیغ کی، وہاں قرآن کی، وہاں حدیث کی، وہاں فقہ کی، اور ہم تم کو وہاں کا امام بنا دیں گے، معاذ یمن چلے جاؤ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر گردن، ارے بولو نا، پھر گردن جھکا دی، جس کا مطلب ہے کہ میرے کو جانا نہیں ہے۔ میرے پیاروں کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 2 مرتبہ۔ کچھ زمانے کے بعد ایک دن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ سے تشریف لائے، صحابہ کرام بیٹھے تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے ساتھ ہی کہا معاذ کہاں ہے، معاذ کہاں ہے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں بیٹھے تھے، کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا حکم ہے، آج یہ نہیں فرمایا کہ میری مرضی ہے، میرا حکم ہے اب مدینہ چھوڑ دو اور یمن جاؤ، یمن جاؤ، کیونکہ یمن میں اسلام کو پھیلانا ہے، ایمان کو پھیلانا ہے، لوگوں کو کلمے کی دعوت دینا ہے، میرے امتیوں کو جہنم سے بچا کے جنت میں لانا ہے، معاذ میرا حکم ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے ایسے جلدی اٹھے اور گئے، اور کچھ دیر کے بعد تو اٹھنی پر بیٹھے، سارا سامان لدا ہوا مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو گئے۔ بولو سبحان اللہ۔ آج تو کسی کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہو، ایسا نکلے کوئی اللہ کے راستے میں؟ ہاں، اور وہ بھی ہم تو تشکیل کریں گے نا، 3 دن کے لیے کہیں گے یا 40 دن کے لیے کہیں گے یا زیادہ سے زیادہ 4 مہینے کے لیے کہیں گے۔ یہاں تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ ملک کو چھوڑ دینا ہے، بیوی کو چھوڑنا ہے، بچوں کو چھوڑنا ہے، وطن سے بے وطن ہونا۔ لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے پیارے صحابی ہوں گے اللہ کی قسم، کہ وہاں باہر مسجد نبوی کے باہر اونٹ پہ کھڑے ہیں اور وہاں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں جا رہا ہوں، آپ نے حکم دیا میں یمن جا رہا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اٹھنی بھی ہے اور ان کے اوپر کون بیٹھے ہوئے؟ حضرت معاذ بیٹھے اور ان کا سارا سامان لگا ہوا ہے، اللہ کے رسول کی آنکھیں بھر آئی، کھڑے ہو گئے اور ہمارے نبی باہر گئے۔ بولو ہمارے نبی۔ اب جیسے ہمارے نبی باہر گئے تو حضرت معاذ اونٹ سے اتر گئے۔ بھائی جب اللہ کے نبی باہر آئیں گے تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر تھوڑی بیٹھیں گے، اتر گئے۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا معاذ ایک سوال پوچھو، معاذ تم یمن جانے کو تیار ہو گئے؟ کہا اللہ کے رسول تیار، یہ میری اٹھنی تیار، میں تیار، میرا سامان تیار، میرا گھریلو سامان تیار، میں یمن جانے کے واسطے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا معاذ، اے معاذ میں نے پہلی مرتبہ میں نے کہا آپ نے گردن جھکا دی، دوسری مرتبہ کہا آپ نے گردن جھکا دی، اور آج اتنا جلدی تیار ہو گئے، اتنا جلدی تیار ہو گئے۔ اب حضرت معاذ جنہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا تھا ان کے بھی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہا اللہ کے رسول پہلی مرتبہ آپ نے فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے تو میں نے گردن جھکا دی کہ مجھے نہیں جانا، دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے، میں نے گردن جھکا دی کیونکہ مجھے نہیں جانا، اور اللہ کے رسول آج بھی مجھے مدینہ چھوڑ کے یمن نہیں جانا۔ لیکن آج آپ نے یہ نہیں فرمایا میرا جی چاہتا، آپ نے فرمایا میرا حکم ہے، میرا آرڈر ہے۔ اور حضرت معاذ نے روتے روتے کہا نبی آپ کا حکم آ گیا، اب یمن نہیں جاؤں گا تو اللہ مجھے جہنم میں لے جائے گا۔ نبی کا حکم آ جائے، اور یہ قرآن پاک میں لکھا اللہ کا حکم آئے، نبی کا حکم آئے، پھر کوئی نہ مانے
تو جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں. اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مبینہ. اللہ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا, کوئی ایمان والی عورت ہوگی, اللہ رسول کا حکم آ جائے پھر اپنی مرضی نہیں. کس کی مرضی؟ اللہ رسول کی مرضی پر چلنا ہوتا. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی مسجد نبوی کے باہر کھڑے, میرے پیارے نبی آپ نے پہلی مرتبہ کہا میرا جی چاہتا, دوسری مرتبہ بھی فرمایا میرا جی چاہتا, لیکن تیسری مرتبہ تو آپ نے حکم دیا اب میں معاذ اگر یمن نہیں جاؤں گا تو سیدھے جہنم میں جاؤں گا. ارے قربان جاؤ, ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا معاذ بہت محبت کرتے ہو, مجھ سے بہت محبت کرتے ہو. حضرت معاذ نے فرمایا اللہ کے رسول اسی لیے تو مدینہ چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا. اور ایک بات جو حضرت معاذ نے فرمایا اللہ کے رسول میں غریب آدمی ہوں. حضرت معاذ نے فرمایا میں غریب آدمی ہوں, مجھے ایک دن کبھی کھانا نہیں ملتا, کبھی بھوکا رہتا ہوں, کبھی بیوی کھا لیتی, بچے کھا لیتے, میں نہیں کھاتا. لیکن اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں گھر سے نکلتا, آپ کا چہرہ دیکھتا, آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر میں اپنا کھانا بھی بھول جاتا, پانی بھی بھول جاتا, میرا پیٹ بھی بھر جاتا, میری پیاس بھی ختم ہو جاتی. اللہ کے رسول یمن جاؤں گا آپ تو مجھے ملیں گے نہیں. تو اللہ کے رسول اس لیے میں مدینہ چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا. ہمارے نبی نے اتنے پیار سے پوچھا معاذ محبت کرتے ہو نا مجھ سے, محبت کرتے ہو نا؟ حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول بہت محبت کرتا, اللہ گواہ ہے میں آپ سے بہت محبت کرتا. ہمارے نبی نے فرمایا ان انت تحبونی فانا ایضا احبک. اے معاذ سن لے, اگر تو مجھ سے محبت کرتا میں بھی تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں. جیسے ہمارے نبی نے فرمایا نا میں تجھ سے بہت محبت کرتا. کہنے لگے اللہ کے رسول اگر اتنی محبت کرتے تو مجھے مدینے سے کیوں باہر بھیج دیتے؟ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے تو مجھے مدینے سے کیوں بھیج دیتے؟ آپ نے مجھے کیوں یمن جانے کے لیے کہا؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا میں نے نہیں کہا, اللہ نے تمہارا نام لے کر مجھے کہا ہے, اللہ نے تمہارا نام لے کر. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جیسے مسجد نبوی کے باہر تڑپ گئے کہ اللہ میرے غریب کا نام لیتا, میں یہاں غریب, میرے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں, اللہ میرا نام لیتا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اب تو اللہ کا حکم ہے, آپ کا بھی حکم ہے, اللہ کا بھی حکم ہے, میں ضرور یمن جاؤں گا. مسافہ کرنے آگے بڑھے, بولو مسافہ کرنے. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں معاذ میں تمہیں مدینے کی باؤنڈری تک چھوڑنے آؤں گا, میں تمہیں مدینے کی باؤنڈری تک چھوڑنے آؤں گا. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہو گئے, کہا اللہ کے رسول آپ مجھے وہاں تک چھوڑنے آؤ گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا لیکن معاذ تم اونٹ پر بیٹھو گے, اونٹ کی رسی میرے ہاتھوں میں ہوگی. حضرت معاذ نے کہا نہیں اللہ کے رسول یہ کیسے ہوگا کہ معاذ اونٹ پر بیٹھے, اور وہ نبی جن کے قدم مبارک سے بڑھ کر کوئی قدم نہیں, آپ میری اونٹ کی رسی کو پکڑو گے. ہمارے نبی نے فرمایا یہ بھی میرا حکم ہے اور میرا حکم ماننا ضروری ہے, اونٹ پر بیٹھ جاؤ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے, اونٹ پر بیٹھ گئے. ہمارے نبی نے اونٹ کی رسی کو پکڑا اور وہ اونٹ چلے جا رہا. حضرت معاذ فرماتے, بعد میں حضرت معاذ فرماتے میں جب اونٹ پر بیٹھا تھا کبھی آسمان کی طرف دیکھتا, کبھی اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف دیکھتا. فرماتے تارتن انظر الی السماء و تارتن انظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا اللہ تو نے میرا نام لیا, اللہ تو نے میرے غریب کا نام لے لیا, اللہ تو نے میری قسمت چمکا دی اللہ. اور کبھی نبی کے چہرے کی طرف دیکھتا اور سوچتا یہ چہرہ اب دیکھ رہا ہوں پھر کب دیکھنے کا موقع ملے گا, یہ چہرہ اب دیکھ لوں, جی بھر کے دیکھ لوں, معلوم نہیں پھر کب دیکھنے کا موقع ملے گا. حضرت معاذ فرماتے جب مدینے کی باؤنڈری آنے لگی اور مجھے یقین ہو گیا یہاں تک میرے نبی مجھے چھوڑنے آئیں گے, حضرت معاذ فرماتے میں نے اپنے دل کو بنایا, یہ دل کو بنایا کہ روؤں گا نہیں, کیونکہ میں روؤں گا تو میرے نبی کو تکلیف ہوگی, اس سے بالکل میں روؤں گا نہیں. بس وہاں مدینے کی باؤنڈری آئے گی میں اتر جاؤں گا, ملاقات کر لوں گا, چلا جاؤں گا, جتنا رونا ہوگا آگے جا کے روؤں گا, لیکن میرے نبی کے سامنے نہیں روؤں گا کیونکہ میرے رونے سے ان کو تکلیف ہوگی. لیکن کیا کہتے حضرت معاذ, جیسے مدینے کی باؤنڈری آئی ہمارے نبی نے وہ رسی کو چھوڑا. حضرت معاذ کہتے میں سیدھے نیچے اتر آیا اور میں نے ملاقات کے لیے ہاتھ بڑھائے کیونکہ مجھے رونا نہیں تھا, میں نے سوچا ملاقات کروں یہاں سے چلو. لیکن معاذ کہتے کرتا تو کیا کرتا, میں نے تو ہاتھ بڑھائے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تو آنے کو نہیں, کیا مجھے گلے نہیں لگو گے,
صرف ملاقات کر کے چلے جاؤ گے، میرے گلے نہیں لگو گے، معانقہ نہیں کرو گے؟ حضرت معاذ فرماتے کیا کرتا، دھیرے سے مسافہ کے بجائے اب میں نے جیسے میرے نبی کو گلے لگایا، حضرت معاذ کہتے میرے نبی نے زاروں قطار رونا شروع کیا۔ حضرت معاذ فرماتے میں بھی زاروں قطار رونا شروع کیا، میری بھی ہچکیاں بن گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت معاذ فرماتے ابھی تو رونے کا سلسلہ جاری تھا کہ اچانک میرے نبی نے ایسی بات کہہ دی۔ حضرت معاذ کہتے ہیں میں کبھی اس بات کو نہیں بھولا، میرے نبی نے اچانک مجھے کہہ دیا معاذ، اے معاذ، گلے لگے ہوئے رو رہے، روتے روتے کہے معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامی هذا لعلک تمر بمسجدی او قبری۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ یہ تمہاری میری آخری ملاقات ہے، یہ تمہاری اور میری آخری ملاقات ہے۔ اب 1 سال کے بعد جب تم آؤ گے میں مدینے میں نہیں رہوں گا، لیکن معاذ مجھے بھول مت جانا، میری مسجد میں آ جانا، میرے روزے مبارکہ پہ آ جانا، لعلک تمر بمسجدی او قبری، مجھے بھول مت جانا، مسجد نبوی میں آ کے نماز پڑھ لینا، میرے روزے مبارکہ پہ آ جانا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اس وقت جو رونا تھا، کیونکہ میں سمجھ گیا کہ اب ہماری آخری ملاقات ہے، اب مجھے نبی کا چہرہ دیکھنے نہیں ملے گا، اب نبی کی آواز سننے نہیں ملے گی، اب نبی کے مبارک بدن کو دیکھنے نہیں ملے گا، اب نبی کے مبارک مجلس سے مجھے نہیں ملے گی۔ حضرت معاذ کہتے بہت دیر تک ہم روئے، روتے گئے، جب الگ ہوئے تو حضرت معاذ فرماتے میں ایسے ہو کر نہیں چلا کیونکہ مجھے تو جانا تھا اٹھنی لے کر۔ حضرت معاذ کہتے میں ایسے ایسے دھیرے دھیرے پیچھے ہوتا گیا۔ حضرت معاذ فرماتے میں دیکھ رہا تھا میرے نبی بہت رو رہے اور میں بھی زاروں قطار رو رہا تھا، اور میں چاہتا تھا آخری مرتبہ جتنا دیدار ہوئے کر لوں، آخری مرتبہ جتنی مرتبہ نبی کو دیکھ سکوں دیکھ لوں، آخری مرتبہ جتنا محبت کی نظر مل جائے۔ حضرت معاذ فرماتے اسی وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے کہا اوصینی یا رسول اللہ کے رسول اب تو ملاقات نہیں ہوگی نا، آخری ملاقات ہے نا، اللہ کے رسول اب میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھ پاؤں گا نا، اب تو جو ہوگا قیامت کے دن ہوگا، آپ مجھے کوئی وصیت کر دیجئے۔ بولو آپ مجھے کوئی وصیت کر دیجئے۔ ہمارے نبی پھر قریب آئے اور کہا معاذ جو وصیت کرتا ہوں انشاءاللہ تم نہیں، میں قیامت تک آنے والے میرے امت کے مردوں اور عورتوں کو وصیت کرتا ہوں، اور وہ وصیت کرتا ہوں کہ ابھی ہماری ملاقات نہیں ہوگی، لیکن اے معاذ کہاں ملاقات ہوگی؟ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ کتنے پیار سے ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ ایک وصیت کرتا ہوں، ہماری قبر سے اٹھنے کے بعد بھی ملاقات ہوگی، بولو سبحان اللہ، قیامت کے میدان میں بھی ملاقات ہوگی، بولو سبحان اللہ، حشر کے میدان میں، نشر کے میدان میں ملاقات ہوگی، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا پل صراط پر ملاقات ہوگی، بولو سبحان اللہ، اور ہمارے نبی فرماتے بجلی کی طرف پار ہو جاؤ گے اور میرا ہاتھ تم سب کے ہاتھ میں ہوگا، میرے ساتھ میں جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور ہمارے نبی نے یہ کہا معاذ تم اکیلے نہیں، یہ وصیت میں تم کو نہیں کرتا، کیا فرمایا ان اولی الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تم اکیلے نہیں، دنیا میں کہیں کا بھی رہنے والا ہو، چاہے ہم کہیں کہ ہندوستان کا رہنے والا ہو اور کوئی بھی زمانے میں پیدا ہوا ہو، جیسے ہم لوگ بہت بعد میں پیدا ہوئے، اللہ کے رسول فرماتے قیامت تک آنے والا میرا امتی کہیں کا رہنے والا ہو، کسی بھی زمانے میں پیدا ہوا ہو، ایک کام کر لے، وہ قیامت کی ہر منزل میں محمد فرماتے میرے ساتھ میں ہوگا۔ ہمارے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے ساتھ میں ہوگا، کیا کام کر لے؟ اس کو حدیث پاک میں فرمایا تقوی۔ بولو کیا کام کرنا؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی، ساتھ میں بولو نا، کیا کام کرنا؟ تقوی۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ہم کو ایسا بہت مشکل لگتا ہوگا کہ مولانا عربی میں بولے تقوی کیا ہوگا؟ تقوی کیا؟ بہت آسان ہے میرے پیاروں، تقوی کی ڈیفینیشن اتنی آسان ہے، لیکن اگر ہم کریں جیسے حضرت معاذ کا ہاتھ قیامت میں نبی کے ہاتھوں میں ہوگا، ہر منزل پر نبی ہمارے ساتھ میں ہوں گے، ہمیں جنت تک پہنچائیں گے، لیکن ضروری کیا ہے؟ تقوی کس کو کہتے ہیں معلوم؟ جیسا گناہ سامنے آیا، بھائی کوئی گناہ ہے، ہم کو معلوم ہے یہ گناہ ہے، اور اگر ہم کریں گے ہم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، نہ باپ روکنے والا، نہ ماں روکنے والی، نہ بیوی روکنے والا، نہ سماج روکنے والا، نہ سوسائٹی روکنے والی، نہ کمیونٹی روکنے والی، ایک گناہ ہمارے سامنے ہے اور ہم کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا،
لیکن ہم نے اس وقت یہ ارادہ کیا اللہ میں یہ گناہ کروں گا، مجھے کوئی نہیں روکے گا، لیکن اللہ تو ناراض ہو جائے گا، تو ناراض ہو جائے گا، اس لیے آپ نے وہ گناہ نہیں کیا۔ اللہ فرماتے جا میرا بندہ، تقویٰ آ گیا، اب تو چاہے گا یا نہ چاہے گا موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا۔ یہ ہے تقویٰ میرے پیارو، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تقویٰ۔ جیسے ہم باہر نکلے، عورت سامنے کھڑی، دیکھ سکتے ہیں، ارے بولو نا، دیکھ سکتے ہیں بھائی، دیکھا عورت کو بازار میں، کون روکنے والا؟ ارے ہمارا ابا ہمارے ساتھ میں، ہماری اماں ہمارے ساتھ میں، ہمارے دوست ہمارے ساتھ میں، ان کو کیا معلوم ہے کہ میں عورت کو دیکھ رہا، اور مجھے معلوم ہے کہ میں اس عورت کو غلط نظر سے دیکھ رہا ہوں، لیکن جیسے عورت سامنے آئی نظر جھکا دی۔ کیوں جھکا دی؟ مجھے کوئی نہیں روکے گا، لیکن ایک مرتبہ غلط نظر سے دیکھوں گا، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، میں اللہ کو ناراض کرنا نہیں چاہتا۔ یہاں گردن جھکی، وہاں تقویٰ ملا، اور وہاں جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ اور میرے دوستو یہی تو ہمارے پاس نہیں ہے، آج ہے تقویٰ ہے ہمارے پاس، کتنے گناہ کرتے ہیں۔ اور یہاں دیکھو نا کتنے ایسے، ہاں فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہاں یا نہیں بولو نا، پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہم کو اندھا نہیں بنایا، بہرا نہیں بنایا، لولا نہیں بنایا، لنگڑا نہیں بنایا، اور اگر بنایا ہوتا نا تو بھی نماز پڑھ، بولو تو بھی نماز پڑھ، کیونکہ نماز کے بارے میں کہا کھڑے ہو کر پڑھ لے، کہا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، ارے لیٹ کے پڑھ لے، ارے لیٹ کے پڑھوں گا تو اللہ سجدہ کیسا کروں گا؟ فرمایا آنکھوں کے اشارے سے رکوع سجدہ کر لینا، مگر نماز کو میں معاف نہیں کروں گا۔ تو فجر کی نماز پڑھ سکتے ہم، لیکن نہیں پڑھا، کہاں گیا تقویٰ؟ کہاں گیا تقویٰ؟ اچھا داڑھی رکھنا رکھ سکتے کہ نہیں؟ ارے بولو رکھ سکتے نہیں؟ آئینے میں دیکھتا ہے، ہاں شیو کرتا ہے، شیو کرتا ہے، وہ نبی کی سنت کے بال، نبی سے محبت والے بال، وہ ہمارے بیسن میں جاتے ہیں یا کسی حجام کے بیسن میں جاتے ہیں اور وہاں سے گندی نالے میں جاتے ہیں۔ نبی کے چہرے کی جو رونق تھی اس کو ہم نے گندے گندے نالوں میں پہنچایا ہے، اور کوئی روکنے والا ہم کو نہیں۔ لیکن اللہ کے واسطے کوئی روکے نہ روکے، مجھے تو اللہ کو بتانا ہے نا، مجھے تو میرے نبی کو بتانا، اس لیے میں داڑھی رکھتا۔ اس کا نام تقویٰ ہے میرے پیاروں۔ اے میرے پیاروں، یہ اللہ کے راستے میں جو ہم نکلتے ہیں یا جاتے ہیں یا بیان کرتے ہیں یا مدرسوں میں جاتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا۔ آج ہم یہاں آئے ہیں، اگر اللہ نے جمعہ پڑھنے نہ کہا ہوتا تو ہم کوئی جمعہ پڑھنے آتا؟ لیکن آئے، ہم لوگ آئے، مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ آج کے حالات میں میرے پیاروں، آج جو حالات پہ حالات آ رہے، اس میں سب سے بڑا کام اللہ کی قسم اگر کوئی ہے تو نبی کے طریقے کو اختیار کرنا۔ یہ کیا کورونا، کلمے والا کورونا کے بارے میں تبصرہ کرے، کلمے والا ڈینگیو کے بارے میں بات کرے، کلمے والا چکن گنیا کے بارے میں بات کرے، کلمے والا کیا بات کرے؟ ارے ہم تو کہتے کورونا آیا، چکن گنیا آیا، ڈینگیو آیا، آسمان سے وبا آئی، زمین میں زلزلہ آیا، آسمان پر ٹڈی کا عذاب آیا، سیدھی بات ہے میرے پیاروں، اللہ ہم سے اس لیے ناراض ہے، ہم نے مصطفیٰ کے دامن کو توڑ کر کسی اور کا دامن تھاما ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤ، عقل حیران ہو جائے، آپ سب نے نام سنا ہوگا حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کا۔ تو ہاں بولو نا، ہاں ساتھ میں بولو نا، دعوت تبلیغ کے بانی مبانی، جنہوں نے اپنا خون پسینہ سب کچھ لگایا اور اس کام کو معلوم نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچایا، اللہ نے صدی مکمل کر دی۔ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، دعا کرو اللہ ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ جب ان کا آخری وقت، بس بات ختم کر رہا ہوں، جب ان کا بولو کون سا وقت؟ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت، اور آخری وقت میں آپ کو معلوم ہے بہت سارے لوگوں کو اس سے گزرنا ہوتا، نہ بول سکتے، نہ ہاتھ اٹھا سکتے، نہ پاؤں اٹھا سکتے، بدن میں سارے خوا کمزور ہو جاتے، طاقت ہی نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ بھی اپنی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور ٹھنڈی کا موسم ہے، جیسے آج کل جو موسم ہے ٹھنڈ کا موسم ہے، حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ اپنی چارپائی پر لیٹے، ایک خادم وہاں پر کھڑا ہے۔ اب مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے پاس اتنی طاقت نہیں، اتنی کمزوری ہے کہ زبان سے نہیں کہہ سکتے، اپنے خادم کو دیکھو، میری طرف دیکھنا، یوں اشارہ کرتے، کیا مطلب آؤ، اور پھر اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کر کے یوں کرتے، یوں، یعنی موزہ نکالو، جو موزے پہنے ہوں گے ٹھنڈی میں، موزہ نکالو۔ بھائی بات ایک دم سمجھ میں آنے والی، خادم کو اشارہ کیا آؤ، اور پاؤں کی طرف اشارہ کیا اور یوں کیا، یعنی مطلب موزہ نکالو۔ اب وہ خادم آئے اور جیسا موزہ نکالنے کو گئے، آپ سے بولا نہیں جاتا تھا یعنی مطلب موزہ، خادم سمجھ گئے کہ میں موزہ نکالنا نہیں ہے، خادم واپس اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے۔ مولانا الیاس پھر آئے، اب بول تو نہیں پاتے، پاؤں کی طرف اشارہ کیا،
مطلب ہے کہ موزہ نکالو. وہ خادم آئے, پھر انہوں نے موزہ جیسے نکالنے گئے, مولانا نے زور سے آواز دی, مطلب ہے کہ موزہ نہ نکالو. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 3 مرتبہ ہوا, پھر 4 مرتبہ ہوا, پھر 5 مرتبہ ہوا. 5 مرتبہ ہونے کے بعد وہ خادم سوچنے لگے مولانا کو کیا ہو گیا, مجھے بلاتے آتا ہوں, موزہ نکالنے کہتے, موزہ نکالنے جاتا ہوں تو نکالنے نہیں دیتے. خادم اندر گئے اور حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے کو لے کر آئے, جن کو ہم حضرت جی کے نام سے یاد کرتے ہیں. ان کو لے کر آئے اور کہا کہ آپ کے ابو کو دیکھو نا, آپ کے ابو کو دیکھو, مجھے بار بار کہتے ہیں کہ موزہ نکالو, موزہ نکالنے جاتا تو مجھے موزہ نکالنے نہیں دیتے. تو حضرت جی یعنی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے وہ کہنے لگے اچھا دیکھو اب کیا کہہ رہے ابو. تو مولانا الیاس نے وہی بات, آؤ, پاؤں کی طرف اشارہ کیا, موزہ. جیسے یہ موزہ نکالنے گئے مولانا نے پھر آ کر کے آواز کی, تو انہوں نے کہا, مولانا الیاس کے بیٹے کو کہا دیکھو آپ کے ابو ایسا ہی کر رہے, یہ 5 مرتبہ پہلے ہو گیا, یہ 6ٹھی مرتبہ ایسا ہوا. بھائی اللہ کے ولی کا بیٹے بھی کیسے اللہ کے ولی تھے. وہ صاحبزادے حضرت جی رحمت اللہ علیہ رونے لگے اور رو کر کہنے لگے ابو کہتے موزہ نکالو, ابو کہتے کہ موزہ نکالو. تو خادم نے کہا میں بھی تو وہی کام کر رہا ہوں, موزہ نکال رہا ہوں. کہا تم موزہ نکال رہے ہو سیدھے پاؤں کا, حالانکہ ہمارے نبی کی سنت یہ ہے کہ جب موزہ نکالو تو پہلے الٹے پاؤں کا, پہلے بائیں پاؤں کا. تم سنت کے خلاف کر رہے ہو. ابو یہی کہتے موزہ نکالو, مگر تم بار بار سیدھے پاؤں پر موزہ نکالتے ہو, حالانکہ ہمارے نبی نے جب بھی موزہ پہنا ہے تو سیدھے پاؤں پہ پہنا ہے, اور جب اتارا ہے تو الٹے پاؤں سے پہلے اتارا. اور خادم فوراً ادھر آ گئے, بائیں پاؤں کی طرف آئے اور موزہ نکالا. مولانا الیاس کی آنکھوں میں آنسو تھی, چہرے پر مسکراہٹ تھی, آنکھوں میں آنسو تھے, چہرے پر مسکراہٹ تھی, اور آسمان کی طرف دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا, اور پھر اللہ کو پیارے ہو گئے اور یہ بتا کر گئے کہ جیے تھے آقا کے قدموں پر, گئے تو بھی آقا کے قدموں پر. ہمارا جینا بھی مصطفیٰ کے قدم پر, ہمارا مرنا بھی. آج ہم لوگ میرے پیاروں, اللہ حفاظت فرمائے, زیادہ وقت نہیں, 3 منٹ باقی ہے. صرف اتنا میں کہوں گا میرے پیاروں, کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے, کم سے کم نماز پڑھو, اور ہو سکے تو 3 دن اللہ کے راستے میں جاؤ. میں قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا, یہ جو مجمع بیٹھا نا اس میں 50% وہ مجمع بیٹھا ہے جن کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوگی, جن کو علم تر کیف فعل ربک والی سورت صحیح نہیں ہوگی. یہاں وہ مجمع بیٹھا جن کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ غسل کرنے کی سنتیں کتنی ہے. یہاں وہ مجمع بیٹھا جن کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ نماز میں سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے. ہم کو دنیا کے میڈیا کے بارے میں معلوم ہے, حالات کے بارے میں معلوم ہے, ہمیں اسٹائل کے بارے میں معلوم ہے, ہمیں امریکہ میں کیا ہوتا ہے وہ معلوم ہے, لیکن ہمارے نبی نے ہمارے 5 بچے ہو گئے, اب تک غسل کرنے کا سنت کے مطابق طریقہ ہم کو نہیں آیا ہے. اس لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ میرے پیاروں, پہلا کام تو یہ طے کر لو کہ اللہ سے ڈریں گے, اور اللہ کا ڈر کب آئے گا؟ جب ہم نماز کی پابندی کریں گے. بولو کیا کریں گے؟ نماز. کون کون تیار ہے؟ بولو بھائی نماز کی پابندی کریں. بولو کریں گے انشاءاللہ. اور ایک بات یہ بھی بتا دو, چونکہ بات چلی تقوی کی, آج سب لوگ پریشان ہیں, پیسہ نہیں, پیسہ نہیں, کاروبار نہیں, قرضہ جاتا نہیں میرے دوستوں, اور الگ الگ اسکیم نکالتا ہے, الگ الگ کوشش کرتا, میں یہ کام کروں گا تو مجھے پروفٹ ملے گا. ارے نہ یہ دھندا نہیں, کپڑے کا دھندا نہیں, اب برتن کا دھندا کروں گا تو پروفٹ ملے گا. پھر برتن کے دھندے میں نیچے آ گیا, نہ اب کوئی دوسرا اور دھندا کروں گا, ہوٹل کا دھندا کروں گا, اس میں نیچے آیا, قرضے پہ قرضہ, قرضے پہ قرضہ, قرضے پہ قرضہ. لیکن کوئی دھندا سکسیس کیوں نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ کسی نے جادو کر دیا. ہم لوگ یہی بولتے ہیں, دھندا کیوں نہیں ہوا؟ جادو کر دیا. سب جادوگر فرصت میں تیرے پیچھے بیٹھ گئے. دھندا اس لیے نہیں ہوا کہ ہم نے قرآن سے نہیں پوچھا کہ کاروبار کیسے کرنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے سے ڈر. بولو اللہ کیا فرماتے؟ میرے سے. اور ڈر کا مطلب میں نے بتا دیا, گناہ سامنے ہو گناہ چھوڑ دے, میرے سے ڈر. اللہ فرماتے فکر مت کرنا, اتنی روزی چھپر پھاڑ کے دوں گا کہ تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. اللہ فرماتے میرا بندہ ڈر جا مجھ سے, گناہ چھوڑ دے, سب مصیبتیں دور کروں گا, ایسی جگہ سے روزی دوں گا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا. یہ وعدہ کرنے والا کون؟ دنیا والے جھوٹ بولے, اللہ جھوٹ بولے, اللہ غلط بولے,
اللہ کے کلام میں کوئی شک ہوئے، کوئی ڈاؤٹ آوے، کوئی مسٹیک ہوئے، کبھی نہیں ہوئے میرے پیاروں. اس لیے روزی کا معاملہ بھی تقوی پر ہے، اور نماز بھی پڑھیں گے، اللہ کے راستے میں وقت بھی لگائیں گے. اللہ یہاں کے سارے علماء کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، بلکہ سارے لوگ جو یہاں سن رہے، اللہ میرے نالائق کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بات ختم کرتے کرتے 2 اعلان کرنا. پہلا اعلان یہ کرنا کہ عصر کی نماز کے بعد، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد کبھی مس نہیں کرنے کا. مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے، تعلیم میں بیٹھ جاؤ، لیکن عصر کی نماز جب جمعہ آوے تو گولڈن پیریڈ ہے ہمارا، گولڈن پیریڈ جمعہ کا، کیونکہ آج جمعہ ملی، آئندہ جمعہ ملے گا نہیں ملے گا نہیں معلوم. عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود پڑھنے کا. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ دونوں فرماتے، ہم نے کانوں سے سنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن عصر کے بعد یہ درود 80 مرتبہ پڑھے، اللہ 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. 80 سال کی عبادت، مطلب یہ درود پر بھی تقوی کا ثواب مل جاتا ہے. تو ایک تو یہ کارڈ آپ کو انشاءاللہ باہر ملے گا، یہ درود ضرور پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیں گے، اپنی بیوی بچوں کو بھی کہیں گے کہ عصر کی نماز کے بعد پڑھیں. بھائی پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اور ایک بہت اچھی ہماری خوش نصیبی ہے، ہمارا یہ ایک لکھ سمجھو، ہمارا ایک اچھا نصیبہ سمجھو کہ آج 3 جگہ سے یہ امت کے علماء آئے ہیں. اور اس لیے آئے ہیں کہ کسی کو مسجد، جیسے ہمارے یہاں سورت میں عمر واڑہ ہے، وہاں سے ایک صاحب آئے، یہ مولانا آئے ہیں، یہ عمر واڑہ نا، یہاں سے یہ مولانا آئے ہیں اور مسجد کی جگہ خرید لی گئی ہے. اب مسجد کا تھوڑا بہت کام باقی ہے. اور حدیث پاک میں لکھا جس نے اللہ کا گھر بنایا اللہ نے جنت میں اس کا محل بنایا. تو یہ ہمارے عمر واڑہ والے بھائی عالم ہیں، باہر کھڑے ہوں گے، آپ سے پیسہ مانگیں گے، آپ مسجد بنانے کے واسطے پیسہ دیں گے. پھر مجھے پتا چلا کہ بنگال یعنی کلکتہ سے ایک لڑکیوں کا مدرسہ ہے، وہاں بھی کھانے پینے کے لالے پڑے. آپ کو معلوم ہے ہر مدرسے میں ابھی کلیکشن نہیں ہوتا ہے، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے، اور مدرسے دھیرے دھیرے شروع ہو رہے. بولو سبحان اللہ. تو وہ کلکتہ سے بھی مولانا آئے ہوئے ہیں، وہ بھی باہر کھڑے ہوں گے. یہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے. اور ایک اور لڑکیوں کا مدرسہ رتلام میں ہے، وہاں کے بھی ایک ذمہ دار یہاں پر آئے ہیں ہمارے. اللہ مولانا عزیر صاحب کو بہت اچھا رکھے. یہ لوگ سب آئے میرے پاس کہنے لگے مولانا چندے کا اعلان کرنا. میں نے کہا بھائی امام صاحب سے پوچھو، مولانا عزیر صاحب نے اتنا دل کھول کر اجازت دی ہے تو آپ لوگ بھی دل کھول کر تعاون کریں گے. دیکھو یاد رکھنا، جو کلکتہ والے آئے ہیں وہ بھی باہر ہوں گے جن کے لڑکیوں کا مدرسہ ہے، جو رتلام والے وہ بھی باہر ہوں گے ان کے بھی لڑکیوں کا مدرسہ، اور یہ عمر واڑہ والے یہ ہوں گے. یہ اللہ کے گھر کو بنانے والا معاملہ میرے پیاروں دیتے جاؤ. اللہ کی قسم میں آخری بات بتا رہا ہوں، اللہ نے فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. اللہ کہتا تو گن کے دے، میں اتنا دوں گا کہ تو گن بھی نہیں پائے گا. تو راستے میں نکلے گا، کوئی کہے گا حاجی صاحب یہ آپ کی پراپرٹی کیا ہے؟ میری پراپرٹی میں نے کب خریدا؟ تو یاد دلائیں گے دیکھو آپ کی ہے. تو اللہ کہیں گے میں تجھے یاد نہیں رکھواؤں گا، تو نے گن کر دیا تھا، میں نے اتنا دیا کہ تو گن بھی نہیں سکتا. تو آج تو ہمارے لیے 3 دروازے کھلے. کہاں سورت کا کمانے والا کلکتہ پیسہ پہنچائے گا، کہاں سورت کا کمانے. السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات کو قاری احمد علی کا بیان اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کر دینا سبسکرائب اور ویڈیو کر دینا لائک. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ.